بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ اشعار کی درد بھری شرح ہے جو مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ درس مناجات رومی 26 رجب المرجب سن 1411 ہجری مطابق 13 فروری سن 1991 بروز بدھ بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اقبال بلاک 2 کراچی۔ خواجہ تاشانیم اما تیشعت می شگافت شاخ را در بیشعت۔ ارشاد فرمائے کہ ایک بادشاہ کے کئی غلام آپس میں خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ خدا آپ ہمارے مالک ہیں اور ہم سب بندے آپس میں خواجہ تاش ہیں، اور دنیا کے جنگل میں آپ کا تیشہ شاخوں کی تراش خراش اور اصلاح کرتا رہتا ہے، یعنی بندے کے نفوس کے اصل مزکی آپ ہیں، اگر آپ نہ چاہیں تو کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جس باغ کے درختوں کا کوئی مالی نہ ہو تو اس کی شاخیں بے ہنگم اور ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، اور جن درختوں کا مالی ہوتا ہے تو وہ درخت نہایت موزوں خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں، کیونکہ بے ہنگم شاخوں کو مالی اور باغبان کاٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو شیخ سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق رکھتے ہیں ان کے اخلاق و اعمال نہایت معتدل اور پیارے ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقی مزکی اور مصلح اللہ تعالی ہیں، مگر عادت اللہ یہی ہے کہ تزکیہ کا دروازہ اور ظاہری وسیلہ رجال اللہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں تحریر فرماتے ہیں اسناد الاخراج الى النبی مع کون المخرج الحقیقی هو اللہ فیہ اقوى دلیل ان للشیخ مدخلا عظیما فی تکمیل المرید۔ ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا باوجود یہ کہ مخرج حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہیں، اس میں نہایت قوی دلیل ہے کہ شیخ کو مرید کی تکمیل اصلاح میں زبردست دخل ہے۔ پس اہل اللہ دروازہ تزکیہ ہیں، وسیلہ تزکیہ ہیں، اصل مزکی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جیسا کہ ایک اور آیت میں ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اس آیت کے مخاطب اول صحابہ ہیں، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ تو جب صحابہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتاب نبوت کی صحبت حاصل تھی، اس آفتاب نبوت کی صحبت کے ایسا آفتاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ ان کا تزکیہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت اور مشیت پر موقوف ہے تو پھر کس کا منہ ہے جو اس فضل و رحمت و مشیت کا محتاج نہ ہو۔ پس اے اللہ ہم آپ سے اس تیشہ تزکیہ کی بھیک مانگتے ہیں جو بندوں کی اصلاح کا اصل سبب ہے، لہٰذا آپ اپنا وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت ہمارے شامل حال کر دیجئے جس پر تزکیہ موقوف ہے۔ بعض شاخ را موصل می کنی شاخ دیگر را معطل می کنی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شاخ کو تو آپ درخت سے جوڑ دیتے ہیں اور دوسری شاخ کو قطع کر دیتے ہیں، یعنی جس پر آپ کا فضل و رحمت اور مشیت ہوتی ہے جو آیات پاک میں مذکور ہے اس کو آپ اپنے سے ملا لیتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، اور جس پر آپ کا فضل اور آپ کی رحمت اور آپ کی مشیت نہیں ہوتی اس کا کبھی تزکیہ نہیں ہوتا، اور مثل شاخ بریدہ کہ وہ آپ کے گلستان قرب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ آپ کی تکوینی مشیت ایک کو مقبول اور ایک کو مردود کرتی ہے۔ اسی کو صاحب گلزار ابراہیم فرماتے ہیں کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعا نوح کا گمراہ ہو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجائے فرعون ہوئے طاہرہ۔ دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، فہم سے بالا خدائی ہے تیری، فہم سے بالا خدائی ہے تیری، عقل سے برتر خدائی ہے تیری، عقل سے برتر خدائی ہے تیری۔ شاخ را بر تیشا دستی ہست نے، ہیچ شاخ از دستے تیشا رست نے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاخوں کو تیشا پر کوئی قدرت نہیں کہ وہ تیشا کو مجبور کر سکے کہ تراش خراش کر کے انہیں سوار دے،
اور کوئی شاخ تیشہ کی دسترس سے باہر نہیں کہ تیشہ جس شاخ کی قطع و برید کرنا چاہے اور وہ شاخ اس کے قبضہ قدرت سے بچ جائے۔ مراد یہ کہ بندے ہمتن اللہ تعالیٰ کے محتاج اور فقیر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا بھر کے انسانوں تم سب میرے فقیر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات صمد ہے، جس کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، جو ہر ایک سے مستغنی ہے اور ہر ایک جس کا محتاج ہے، لہذا ہر شے ان کے دست قدرت کے تحت ہے، پس وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے پر مراد کا ترتب لازم اور تخلف محال ہے۔ پس کوئی لاکھ چاہے کہ اپنے دست و بازو کے زور پر میں اپنا تزکیہ کر لوں گا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو ہرگز اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور اگر حق تعالیٰ ارادہ فرما لے تو اس کا تزکیہ یقینی ہے، چاہے وہ لاکھ خود کو برباد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو گئی۔ اسی کو میرے شیخ فرماتے تھے، لاکھ ابھاگن مر گئیں جگت جگت بورائے، پیا جا کو چاہے سوتت لیے جگائے۔ لاکھوں لوگ اپنے دست و بازو پر ناز کے سبب باوجود مجاہدہ و محنت کے اللہ تک نہ پہنچ سکے، اور جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں سوئے ہوئے کو جگا دیتے ہیں۔ حق آن قدرت کی آتیشہ نماست، از کرم کن این کزی ہارا تو راست۔ اے خدا صدقے میں اپنی قدرت کے جو تیشہ نما ہے کہ جس طرح تیشہ درخت کی ٹیڑھی کبڑی شاخوں کو سیدھا اور ہموار کر دیتا ہے، آپ اپنے کرم سے میرے نفس کی کجی کو بھی سیدھا کر دیجئے، یعنی میرے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی اور پرہیزگاری دے دے اور اس کو پاک کر دے کہ تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ اے خداوندہ ای خم و کوزہ مرا، در پذیر از فضل اللہ اشترا۔ ارشاد فرمایا کہ خم بزم میں خا مٹکے کو کہتے ہیں اور کوزہ پیالے کو کہتے ہیں۔ کوزہ در عربی بمعنی کوزہ و ہر ظرف دستادار، غیاث اللغات۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ میری چھوٹی بڑی طاعت، چھوٹی بڑی عبادت، چھوٹی بڑی دینی خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ اور ہم بفتح خا کجی اور ٹیڑھا پن۔ کوز در فارسی بمعنی خمیدہ و دو تاشدہ و معنی پشت خمیدہ۔ تو شعر کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ میری کجی اور ٹیڑھے پن کو، یعنی میرے نفس سے بد اور کجرو کو اپنے اس فضل کے صدقے میں خرید لیجئے جو آپ نے قرآن پاک میں ظاہر فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفسهم فرمایا، قلوبهم اور ارواحهم نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ بازار میں عیبدار سودے کو خریدتا ہے تاکہ اس کا مالک جو سمجھتا ہے کہ میرے اس عیبدار مال کو کون خریدے گا خوش ہو جائے۔ تو قلب اور روح کے مقابلے میں نفس کیونکہ عیبدار سودا تھا، اس لیے اس کریم مالک نے اس کو خریدنے کی بشارت دے دی تاکہ بندے خوش ہو جائیں کہ ہمارا عیبدار سودا خرید لیا گیا۔ مولانا کا مقصد یہ کہ جب آپ نے مسلمانوں کے نفوس کو خرید لیا ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، میرے نفس کو بھی آپ خرید لیجئے اور اس کی کجی اور بدخوئی پر نظر نہ فرمائیے۔ اے خدا بنما تو جاں را آ مقام کا اندروں بے حرف می رویت کلام۔ مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ خدا میری جان کو تو وہ مقام دکھا دے جہاں کلام حروف کا محتاج نہیں ہوتا، جہاں کلام حروف کا محتاج نہیں ہوتا۔ سلوک میں ایک عمر اہل اللہ کی مصاحبت اور ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر مواظبت کی برکت سے جب فنائیت کاملہ نصیب ہو جاتی ہے اور قلب کا رخ ہم وقت حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل پر الہامات و علوم و معارف غیبیہ کا ورود ہونے لگتا ہے۔ جیسے ریڈیو کی سوئی کا رخ اگر ماسکو کی طرف ہو جائے گا تو گانا بجانا اور فسق و فجور کی خبریں آنے لگتی ہیں، اور اگر مکہ شریف کی طرف ہو جائے تو لبیک اللہم لبیک اور اذان و تکبیر کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب دل کی سوئی کا رخ حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل میں عالم آخرت کی خبریں آنے لگتی ہیں، الہامات اور واردات غیبیہ کا نزول ہونے لگتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا کے ریڈیو کی آواز تو الفاظ و حروف کی محتاج ہے، لیکن یہ کلام غیبی حروف و الفاظ سے مبرہ ہوتا ہے، اور جس کو یہ نصیب ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے، دوسرا ان حالات خاصہ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ مقام قرب نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس حروف
وہ الفاظ نہیں ہوتے لیکن دل میں ہر وقت آواز آتی رہتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اسی مقام کو حضرت خواجہ صاحب نے یوں تعبیر فرمایا، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ یہی وہ ربط خفی ہے جس کو حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اصحاب کہف جو نہایت نادار اور غریب خاندان کے لڑکے تھے، جب کافر بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں سے اپنا رابطہ قائم کر لیا، اپنے تعلق و رابطے کا خاص فیضان ان کے قلوب پر ڈالا، جس کے بعد وہ بادشاہ سے نہ ڈرے۔ اختر جامع عرض کرتا ہے کہ میرے پیارے مرشد محبی و محبوبی عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فداہ ابی و امی طالت حیاتہ الی 120 سنۃ مع الصحۃ والعافیۃ ودامت فیوضهم وانوارهم الی یوم الدین کے اشعار جو بحالت غلبہ تجلیات مقربات حضرت والا کے اس مقام قرب کے ترجمان اور روح کو وجد میں لانے والے ہیں اور کیف روحانی کے ساتھ دنیا کے ادب عالیہ میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں، یا نقل کرتا ہوں جو درس مناجات مثنوی کے وقت حضرت والا نے نہیں سنائے کیونکہ اس وقت وارد نہ ہوئے تھے، لیکن بعد میں حضرت والا دامت برکاتم کے مجموعہ کلام فیضان محبت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستاں نہ تھا، جیسے کہ وہ زمین نہ تھی وہ آسمان نہ تھا، خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا، دنیا دوں نہ تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا، آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا، کون و مکاں کا سامنے کوئی نشان نہ تھا، خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستان نہ تھا، مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان نہ تھا، گویا زباں تھی بے زباں ہوش بیان نہ تھا، آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا، جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں نہ تھا، درد نہاں تو تھا مگر اشک رواں نہ تھا، مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش فشاں نہ تھا، ایک کیف پرسکون تھا کوئی این و آ نہ تھا، ہوش و خرد کا نظم بھی جیسے وہاں نہ تھا، لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہاں نہ تھا، اس بے خودی میں پاس کوئی بوستاں نہ تھا، طائر نہ تھے اور ان کا کوئی آشیاں نہ تھا، ایک پھول جاویداں کے سوا گلستاں نہ تھا، ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا، اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ فیض، دنیا سے لے کے باغ جناں تک نہاں نہ تھا، اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر، اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر، گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا، گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا، تاکہ سازت جان پاک از سر قدم سوئے عرصہ دور پنہائے عدم، تاکہ اپنے کو اس مقام قرب پر فائز دیکھ کر وہ جان پاک سراپا تشکر بن جائے اور سر کے بل چلے عالم غیب کی وسعتوں کی طرف، یعنی امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی میں اور سرگرم ہو جائے۔ اے محب عفو ازما عفو کن، اے طبیب رنج ناسور کہن، اے معافی کو محبوب رکھنے والے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجئے، اور اے رضائل نفسانیہ کے پرانے ناسور کی تکلیف کو شفا دینے والے، اگرچہ پرانا ناسور اطباء کے نزدیک لا علاج ہے لیکن آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، بس آپ تمام رضائل اور امراض باطنیہ سے میرے نفس کو پاک فرما دیجئے، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید۔ مولانا کا شعر اس حدیث پاک سے مقتبس ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اولیاء اللہ کو جو کچھ عطا ہوتا ہے مشکات نبوت سے عطا ہوتا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام منیر ہے اور یہ شعر مستنیر ہے، اور آپ کا کلام مفید ہے اور یہ شعر مستفید ہے آپ کے کلام نبوت سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، کثیر العفو ہیں، نالائقوں کو اور ناقابل معافی مجرموں اور خطا کاروں کو آپ صرف معافی نہیں فرماتے بلکہ آپ کی ایک صفت اور بھی ہے کہ تحب العفو، بندوں کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے۔ تحب العفو ای اللہم انک تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، اپنے گناہگار بندوں پر اپنی صفت عفو کا ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے، یعنی اپنے گناہگاروں کو بخشنے کے عمل سے خود آپ کو پیار ہے۔ ہم جب اپنے کسی ستانے والے کو معاف کرتے ہیں تو بوجہ بشریت کے ہم کو مزہ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور شان ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے مزاج عظیم الشان کا عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہیں کہ آپ کے صدقے میں یہ کائنات پیدا کی گئی، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو بھی نہ پیدا کرتا۔ صاحب قصیدہ بردہ کا کیا پیارا شعر ہے، فکیف تدعو الی الدنیا ضرورت من لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم۔ دنیاوی ضرورت آپ کو دنیا کی طرف کیسے بلا سکتی ہے جبکہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا خود عدم سے وجود میں نہ آتی۔ دنیا اپنے وجود میں آپ کی محتاج تھی تو آپ کیسے دنیا کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے مزاج مبارک و عالی شان کے سب سے بڑے مزاج شناس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ امت کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کا مزاج عظیم الشان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنا ان کو بہت زیادہ محبوب ہے، لہٰذا کہو فاعف عنی، ہم کو معاف فرما دیجئے۔ اور کیونکہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے لہٰذا آپ کے اس عمل کے لیے کوئی معمول، کوئی سبب، کوئی میدان، نزول رحمت کے لیے کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم نالائق اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار و توبہ کی گٹھری لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور فاعف عنی کی درخواست کر رہے ہیں کہ معاف کرنے کا محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجئے۔ اور لوگ جب دور دراز سے بادشاہوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے مزاج کے موافق قیمتی ہدایہ و تحائف لے کر آتے ہیں، لیکن ہم تو ایسے بے مایا و تہی دامن ہیں کہ ندامت کے چند آنسوؤں کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چند آنسو کے سوا کچھ میرے دامن میں نہیں، چند آنسو کے سوا کچھ میرے دامن میں نہیں، لوگ حیرت سے میرا آزاد سفر دیکھیں گے، لوگ حیرت سے میرا آزاد سفر دیکھیں گے۔ لیکن آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا، اور حدیث قدسی میں ہمیں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِینَ، گنہگاروں کی آہوزاری مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے، اور یہی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سچے اللہ ہیں۔ دنیاوی بادشاہ تو اپنی تعریف کے محتاج ہیں کیونکہ تعریف سے ان کی عزت بڑھتی ہے، چنانچہ اگر ان کو استقبالیہ دیا جا رہا ہو اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہوں، اس وقت اگر کوئی مصیبت زدہ آ کر رو رو کر فریاد کرنے لگے تو اس کو بھگا دیتے ہیں کہ کہاں ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ لیکن اے اللہ، آپ اپنی تعریف و تسبیح و تحمید سے بے نیاز ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ ایمان لا کر سجدے میں گر جائیں اور دنیا میں ایک فرد بھی کافر نہ رہے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا کافر اور آپ کی باغی ہو جائے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی۔ آپ مخلوق سے بے نیاز ہیں، پس اگر آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے، لیکن مزاج شناس الوہیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسیوں کے اندھیروں میں آفتاب امید طلوع فرما دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے تو تمہارا رب معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، لہذا اس سے معافی مانگ لو اور کہو فاعف عنی کہ معاف فرمانے کا محبوب عمل ہم پر جاری فرما دیجئے۔ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور فاعف عنی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائے تعقیبیہ لگا دی کہ معاف کرنے میں دیر نہ کیجیے، جلد معاف فرما دیجئے۔ معاف کرنا جب آپ کو خود محبوب ہے تو جلد کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ، جلب رحمت حق کے لیے کلام نبوت کیا بلیغ و جامع ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پردہ اے ستار ازما و مگیر، باش اندر امتحا مارا مجیر۔ اے ستار العیوب، اے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، آپ نے اپنے کرم سے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، آئندہ بھی پردہ پوشی فرمائیے، اور بسبب ہماری شامت اعمال اپنا پردہ ستاریت نہ اٹھائیے، اور موقع امتحان میں ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، یعنی دنیا میں بوقت تقاضائے معصیت ہماری حفاظت فرمائیے، اور آخرت کے امتحان قبر و حشر و نشر وغیرہ کے ہولناک حالات میں ہمیں اپنے سایہ رحمت میں پناہ دیجئے۔ یا رب این جرت ز بندہ عفو کن، توبہ کردم من نگی رمزی سخن۔ اے میرے رب، گناہوں پر میری دلیری کو معاف کر دیجئے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب کبھی ایسی بات نہ کروں گا، لہٰذا اس جرم پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے۔ یا غیاث المستغیثین اہدنا لا افتخار بالعلوم والغنا، یا غیاث المستغیثین اہدنا لا افتخار بالعلوم والغنا، اے فریاد خواہوں کی فریاد رس، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیے، کیونکہ ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کے فضل و رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنے علوم پر ہمیں کوئی فخر نہیں، ہمارا ہر سانس آپ کی ہدایت کا، آپ کی مدد و نصرت کا، آپ کے فضل و رحمت کا محتاج ہے، کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو علم کے باوجود عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم، اے ہمارے رب، جس قلب کو آپ نے اپنے کرم سے ہدایت کا سیدھا راستہ دکھایا
اس قلب کو گناہوں کی سزا میں ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، یعنی گمراہی اور انحراف حق سے محفوظ فرمائیے اور صراط مستقیم پر قائم فرمائیے، اور اپنے علم کے اعتبار سے ہماری شامت عمل کے سبب جو سوء قضا لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دی گئی اسے حسن قضا سے بدل دیجیے، یعنی جو فیصلے ہمارے لیے برے ہیں ان کو ہمارے حق میں اچھے فیصلوں سے بدل دیجیے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا۔ بندے جو عمل کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں فلاں عمل کرے گا، لہٰذا لکھے جانے کی وجہ سے بندہ عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو کچھ وہ کرنے والا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جن اعمال کا بندوں سے صدور ہو رہا ہے ان میں بندوں کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم یہ اعمال کرو، بلکہ جو عمل وہ کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے تقدیر میں لکھ دیے ہیں۔ اس کی مثال میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے عجیب دی کہ جسے ریلوے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں تحریر ہوتا ہے کہ ریل فلاں وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچے گی، تو ریل کا اسٹیشن پر پہنچنا ٹائم ٹیبل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ریل کے پہنچنے کا وقت اپنے علم کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا علم چونکہ ناقص ہے لہٰذا اس میں کبھی تخلف بھی ہو جاتا ہے کہ ریل کبھی وقت پر نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ان کو علم ہے کہ فلاں وقت پر فلاں بندہ یہ عمل کرے گا، اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے بندے اعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو اعمال وہ کرنے والے تھے وہ تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا۔ مولانا کی دعا بھی قرآن پاک کی اس دعا سے مقتبس ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس دعا کا معمول دین پر استقامت اور حسن خاتمہ کا بہترین نسخہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، حق سے منحرف نہ ہونے دیجیے، بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں، اور ہم کو آپ اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، راہ حق پر استقامت عطا فرمائیے، بے شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ از بیان القرآن۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، المراد بالرحمت الانعام الخاص وهو التوفیق للثبات علی الحق۔ عدم اضاغت کے لیے جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے، اور وہ توفیق ہے حق پر قائم رہنے کی، اور لفظ ہبہ سے مانگنے میں یہ تعلیم ہے، ان ذالک منہ تفضل محض بدون شائبۃ وجوب علیہ تعالی شانہ۔ استقامت کی نعمت فضل محض ہے، عطاء حق ہے، ہبہ ہے۔ جس طرح ہبہ بغیر معاوضہ ہوتا ہے، محض ہبہ کرنے والے کی عنایت سے ہوتا ہے، اسی طرح دین پر استقامت کی نعمت ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی، محض حق تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ملتی ہے۔ اور انک انت الوہاب معرض تعلیل میں ہے، یعنی لانک انت الوہاب، تو معنی یہ ہوئے کہ ہم آپ سے اس رحمت خاصہ کو کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بہت بخشش کرنے والے، بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ بگزراں از جان ما سوء القضا و مبر مارا اخوان الصفا۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ خدا اگر میری تقدیر میں کوئی سوء قضا، کوئی شقاوت اور بدبختی لکھ دی گئی ہو تو اس سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے، یعنی شقاوت کو سعادت سے، بد نصیبی کو خوش نصیبی سے بدل دیجئے۔ حدیث پاک میں بھی سوء قضا سے پناہ آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ معلوم ہوا کہ اگر سوء قضا کا حسن قضا سے تبدیل ہونا محال ہوتا تو حدیث پاک میں امت کو یہ دعا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم نہ فرماتے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، جیسا کہ مولانا رومی نے مثنوی میں فرمایا کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلوں پر بالادستی حاصل ہے، قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں، آپ کے فیصلوں کو آپ پر بالادستی حاصل نہیں، لہذا جو فیصلے میرے حق میں برے ہیں ان کو اچھے فیصلوں سے تبدیل فرما دیجئے، کیونکہ آپ کا کوئی فیصلہ برا نہیں، وہ تو عین عدل و انصاف اور عین حکمت ہے، لیکن میری شامت اعمال سے کیونکہ وہ میرے حق میں برا ہے اس لیے اس کو بدل دیجئے تاکہ میں تباہی و ہلاکت سے بچ جاؤں۔ جیسے عادل جج کسی مجرم کو پھانسی کا حکم سناتا ہے تو فی نفس ہی یہ فیصلہ برا نہیں کیونکہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، لیکن جس کے خلاف یہ فیصلہ اس کے جرائم کی وجہ سے ہوا ہے اس مجرم کے لیے برا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ یہاں سوء کی نسبت قاضی کی طرف نہیں، مقضی کی طرف ہے، یعنی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ جس کے خلاف وہ فیصلہ ہے اس کی طرف ہے۔ فیصلہ برا نہیں لیکن جس کے خلاف ہے اس کے لیے برا ہے،
اور جس طرح جب مجرم عدلیہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو بادشاہ وقت یا صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا تعلیم فرما دی کہ سوء قضاء سے حفاظت مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر بدل والو کہ عدل کے اعتبار سے تو ہم مستحق سزا ہیں، لیکن آپ سے آپ کے فضل اور آپ کے مراحم خسروانہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری بری تقدیر کو محض اپنے رحم شاہی کے صدقے میں اچھی تقدیر سے بدل دیجئے۔ مولانا کا یہ شعر بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث پاک سے مستنیر ہے۔ اگلے مصرے میں مولانا حق تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے خاص بندوں سے الگ نہ فرمائیے۔ سوال ہوتا ہے کہ سوء قضاء سے پناہ مانگ کر مولانا عباد صالحین سے الگ نہ ہونے کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اہل اللہ کی رفاقت اور ان سے محبت للہ سوء قضاء سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون کا خطاب انہی کو سننا پڑے گا جو قلباً و قالباً و اعتقاداً عباد صالحین سے نہ ہوں گے، وہی مجرمین ہوں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام الحقنی بالصالحین کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں تو پھر غیر نبی کا کیا منہ ہے جو الحاق بالصالحین کی اہمیت کا منکر ہو؟ اہل اللہ کی رفاقت سوء قضاء سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرے اس کو حلاوت ایمانی عطا ہو جائے گی۔ اور حضرت ملا علی قاری مرقات میں نقل کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی، اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، کیونکہ جب ایمان قلب سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ لہذا اہل اللہ سے محبت قلب میں حلاوت ایمانی پانے کا ذریعہ ہے، اور حلاوت ایمانی کا قلب میں داخل ہونا سوء خاتمہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہم ارزقنا منہ۔ اس لیے سوء قضاء سے پناہ مانگنے کے ساتھ مولانا اہل اللہ کی معیت مانگ رہے ہیں تاکہ سوء قضاء سے حفاظت رہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اہل اللہ کا ساتھ نصیب نہ ہونا خود سوء قضاء ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔